بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اختلف فی اضافت المحدود من الظروف۔ گزشتہ درس میں بحث یہ ہوئی کہ ظروف میں سے کچھ ایسے ہیں جو جملہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں، وہ چار تھے۔ مز اور منزو کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ تارتاً جملہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں اور تارتاً مفرد کی طرف، ٹھیک۔ پھر فرمایا تھا کہ ظروف زمان میں سے جو ظرف مبہم متصرف ہے اس کو جملہ کی طرف مضاف کرنا جائز ہے، یعنی گویا کچھ ہو گئے کہ جو جملہ کی طرف واجب الاضافہ ہیں اور کچھ ہو گئے کہ جو جائز الاضافہ، ٹھیک ہو گیا۔ آج کا درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ جو ظرف یعنی جو ظروف زمان میں سے محدود ہیں، کل گزارش کی تھی ایک مبہم ہوتا ہے، مختص ہوتا ہے، مختص میں سے یہ محدود یعنی جس کی حد ہے ظرف لیکن ظرف محدود، جیسے اسبوع 7 دن کو کہتے ہیں، شہر 30 دن کو مہینہ، عام یا سانہ 1 سال۔ اب یہ محدود ہے، اس کے حدود و قیود ہیں جو کتنے مدت پر صادق آتا ہے۔ آیا ظرف محدود یہ جملے کی طرف مضاف ہو سکتا ہے یا جملہ کی طرف مضاف نہیں ہو سکتا؟ توجہ فرمانی ہے۔ فرماتے ہیں اختلفا، اس میں اختلاف ہے، 2 نظریے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مضاف ہو سکتے ہیں جملہ کی طرف، ان کی بھی دلیل ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہو سکتے۔ پھر ایک تیسرا نظریہ بھی ہے جو کہتے ہیں کہ ظرف زمان محدود جملہ کی طرف مضاف نہیں ہو سکتا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جب ظرف جملہ کی طرف مضاف ہوتا ہے تو ہم اس وقت ظرف کو حمل کرتے ہیں از پر، یعنی وہ گویا ظرف بمعنی از کے ہے، اور اگر وہ بمعنی از کے ہے تو از زمانہ غیر محدود پر دلالت کرتا ہے، محدود پر دلالت نہیں کرتا۔ تو پس جب غیر محدود پر کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ظرف محدود اور وہ ہم نے اس کو حمل کرنا ہے از پر، اور از دلالت کرتا ہے غیر محدود پر، گویا معنی غیر محدود کا ہے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ آپ محدود کہہ رہے ہیں اور ادھر آپ عمل کر رہے ہیں از پر، لہذا یہ جملہ پر کی طرف مضاف نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہو گیا۔ خوب، جو کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے خود عرب سے سنا ہے کہ عرب نے ظرف محدود کو جملہ کی طرف مضاف کیا ہے، تو جن کی زبان ہے جب انہوں نے اس کو اضافت دی ہے جملہ کی طرف تو ہم کیوں نہ دیں؟ 2 ہو گئے۔ تیسرے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، وہ ظرف زمان جو محدود ہیں ان میں سے عام اور سنہ، یہ جو سال کے معنی میں فقط یہ جملہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں چونکہ ان کا استعمال کلام عرب میں کثیر ہے، باقی نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہو گئی تقسیم۔ اب ذرا غور فرماؤ، فرماتے ہیں اختلفا فی اضافت المحدود من الظروف، چونکہ ہم نے کل تو کہہ دیا تھا کہ ظرف مبہم متصرف اس کا اضافہ جملہ کی طرف جائز ہے، لیکن ظرف محدود کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا ظرف محدود وہ جو مبہم کے مقابل میں ہے مختص کی قسم ہے، یہ مختص، جیسے
الاسبوع ہفتہ 7 دن، شہر مہینہ، ٹھیک ہو 30 دن، العام 365 دن یا 55 دن، ٹھیک۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ جملہ کی طرف مضاف ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، یعنی ظرف محدود آیا جملہ کی طرف مضاف ہو سکتے ہیں، تا اختلاف ہے۔ پہلا نظریہ فقیلا تمتنعو، بعض کہتے ہیں نا یہ جملہ کی طرف مضاف نہیں ہو سکتا، کیوں؟ لِأَنَّ الظَّرْفَ إِنَّمَا يُضَافُ إِلَى الْجُمْلَةِ، کہ جب کسی ظرف کو جملہ کی طرف مضاف کیا جاتا ہے حملاً علی اذ، اس ظرف کو معنی اذ پر حمل کیا جاتا ہے، وَهِيَ، اور یہ جو اذ ہے تدل علی زمان غیر محدود، یہ زمانہ غیر محدود پر۔ تو پس جو ظرف جملہ کی طرف مضاف ہوتا ہے اس کو حمل کیا جاتا ہے معنی اذ پر، اور اذ دلالت کرتا ہے زمانہ غیر محدود پر، جبکہ آپ کا ظرف وہ ہے کہ جو محدود ہے، تو لہٰذا اس کو اذ پر حمل نہیں کر سکتے۔ جب معنی اذ پر حمل نہیں کر سکتے تو پھر اس کی جملے کی طرف اضافت بھی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہو گیا ایک نظریہ۔ نمبر 2، وکیل، بعض کہتے ہیں نہیں تجوز ہو، نہیں، اس ظرف محدود کو بھی جملہ کی طرف مضاف کرنا جائز ہے، اضافت الجملہ جائز ہے، کیوں؟ استدلالاً بما سمع، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے عرب سے سنا ہے، کلام عربی ہے، جی عربی ہے، تو جب عربی ہے خود عرب سے سنا گیا ہے کہ عرب ظرف محدود کو جملہ کی طرف مضاف کرتے ہیں، جب وہ اضافت الی الجملہ دیتے ہیں تو ہم کیوں نہ دیں، کلام بھی انہی کی ہے بھی عربی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ خوب، کیا کا قول شاعر، فرماتے ہیں یہ شاعر کا شعر ہے، شاعر کہتا ہے مزت سنتن لعام ولدت فیہ، عام ظرف محدود ہے اور یہ مضاف ہے ولدت فیہ جملہ کی طرف۔ بس واضح ہے کہ جب عرب جب اس کو استعمال کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں۔ مزت سنتن، گزر گیا سال، لعام ولدت فیہ، لعام ولدت فیہ، یعنی کیا کہ جب میں پیدا ہوا اس کو 1 سال۔ ہمارا محل شاہد تھا لفظ عام، یعنی اس میں عام، کہ عام زمانہ محدود ہے، ظرف محدود ہے، اور یہ مضاف ہے ولدت فیہ کے ساتھ، لعام ولدت فیہ، ٹھیک۔ وعشر بعد ذالک، اس کے بعد 10 سال، وحجتان، اور 2 ہجری 2 سال اور۔ خوب، یہ ہو گئے 2 نظریے کہ جب عرب زبان میں عام جو کہ ظرف محدود ہے وہ ولدت فیہ جملے کی طرف مضاف ہوا ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تیسرا، کسرہا بعضہم، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ظروف محدود میں سے فقط 2، عام اور افسانہ، یہ 2 یہ جملہ کی طرف مضاف ہو سکتے ہیں، فقط اسبوع، شہر وہ نہیں ہو سکتے، کیوں؟ لکثرت ورودہما، چونکہ عام اور ثانیہ کا استعمال کلام عرب میں بہت زیادہ ہے، لہذا ان کو جملے کی طرف مضاف کرنا جائز ہے جبکہ باقیوں کو جائز نہیں۔ خوب، یہ کیل و کال ہے عرب کا اپنا۔ اب ذرا توجہ کرنی ہے، فرماتے ہیں وہ ظروف جو جملہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں 2 طرح کے ہیں، پوری توجہ۔ ایک وہ ہیں کہ جن کا جملہ کی طرف مضاف کرنا واجب ہے، وہ ظرف تو ہوں گے مبنی، اس میں تو ہمیں کوئی بحث نہیں، لیکن جن ظروف کا جملہ کی طرف مضاف کرنا جائز ہے، جن کی اضافت الی الجملہ جائز ہے، اب ظاہر ظرف اسم ہوتا ہے، اسم اصل تو ہے
مورب ہونا، تو اب یہ بھی تو اسما ہیں، اب ان پر اعراب کیا پڑھنا ہے؟ آیا یہ مورب ہیں، آیا یہ مبنی ہیں، ان پر اعراب کیا پڑھنا ہے؟ یا کبھی مورب کبھی مبنی، ٹھیک ہے جی۔ خود ان ظروف کے اعراب کے بارے میں یہ فائدہ ہے، ذرا توجہ کرنا، آرام آرام سے پڑھتے ہیں، انشاءاللہ سمجھ آ جائے۔ فرماتے ہیں وَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الظُّرُوفُ تُضَافُ إِلَى الْجُمْلَةِ جَوَازًا، کہ ظروف میں سے وہ ظروف کہ جن کو جملہ کی طرف مضاف کرنا، جن کی اضافت الی الجملہ جائز ہے۔ اب جوازن کے ذریعے وجوباً کو نکال دیا کہ جن کا واجب ہے وہ مبنی ہوتے ہیں، جن کی اضافت ظروف میں سے جن کی اضافت جملہ کی طرف جائز ہے، کانا یجوز فیہ الاعراب علی الاصل، ان کو مورب پڑھنا بھی جائز ہے بنا بر اصل۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ظرف اسم ہے اور اسم اصل مورب ہونا ہے، تو بنا بر اصل ان کو ہم پڑھ سکتے ہیں، مورب پڑھ سکتے ہیں۔ والبنا، اور ان کو مبنی پڑھنا بھی جائز ہے۔ وہ کیوں جی؟ لقصد المشاکلہ، اس لیے کہ یہ ظرف مشابہ جملہ ہوتے ہیں، تو جب مشابہ جملہ ہوں گے تو جملہ تو مبنی ہوتا ہے، پھر یہ بھی مبنی ہوں گے۔ لِأَنَّ الْجُمَلْ كُلُّهَا مَبْنِيَّةٌ، اس لیے کہ جملے تو سارے کے سارے مبنی ہیں، تو مشاکلہ سے مراد بھی یہی ہے کہ ان کی یعنی تشبیہ مشابہت جملے کے ساتھ ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہاں تک بات آسان۔ اب فرماتے ہیں لما کان الاصل فی اعراب الظروف علی البناء، فی اعراب الظروف النصب، ولما کان الاصل فی اعراب ظروف النصب، ظروف اگر مورب ہیں تو اصل یہ ہے کہ یہ منصوب ہوں۔ کیوں منصوب ہوں؟ آپ کہیں گے اس لیے کہ یہ مفعول فی ہوتے ہیں، اور مفعول فی منصوب ہوتا ہے۔ اب ظروف کے اعراب میں اصل تو یہ ہے کہ یہ منصوب ہوں۔ منصوب کیوں ہوں؟ اب یہ اگلی سطر آپ نے خود لکھنی ہے، منصوب اس لیے کہ یہ ظروف مفعول فی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ خوب، اعراب میں کہ ظروف کے اعراب میں اصل یہ ہے کہ منصوب ہوں، تو کانا بناؤہا علی الفاتح للمناسبت بین حرکت الاعراب و حرکت ٹھیک ہے جی۔ تو فرماتے ہیں یہاں پر جب ظروف کے اعراب میں اصل منصوب ہونا ہے، منصوب ہونا اس لیے چونکہ یہ مفعول بھی ہوتے ہیں، تو اب فرماتے ہیں کانا بناؤہا علی الفاتح، تو اگر یہ کہیں مبنی ہوں گے تو یہ مبنی علی الفتح ہوں گے۔ کیوں؟ للمناسبت بین حرکت الاعراب، تاکہ حرکت اعرابی اور حرکت بنا کے درمیان مناسبت ہو۔ یعنی اگر مورب ہوتے تو منصوب ہوتے، لیکن اگر مبنی ہے تو مبنی علی الفتح پڑھیں گے تاکہ وہ اعراب والی بھی مناسبت رہ جائے، اور یہ مبنی ہے تو وہ بھی رہ جائے، دونوں باتیں آ جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے فرماتے ہیں الا انہ یختار، پوری توجہ، یہاں سے استاد شرطونی ایک اپنا نظریہ دے رہے ہیں ان ظروف کے بارے میں۔ ہم نے پیچھے کیا کہا کہ عام نظریہ کیا ہے کہ ان کو مورب بھی پڑھ سکتے ہو بنا بر اصل کے، اور ان کو مبنی بھی پڑھ سکتے ہو چونکہ یہ مشابہ جملہ ہوتے ہیں، جملے سارے کے سارے مبنی ہیں۔ ٹھیک، الان نہ یختار، توجہ فرمانا، یہ 6-7 سطریں ذرا توجہ طلب ہیں آپ کے لیے، وہ جو ہیں یہ فرماتے ہیں نہیں، میرا نظریہ ان ظروف کے بارے میں یہ ہے، پوری توجہ، کیا کہ جو ظرف مضاف ہو رہا ہے جملے کی طرف، ٹھیک، ہم اس جملے کی پہلے
جز کو دیکھیں کہ اگر وہ جملہ فعلیہ ہے تو اس میں جو فعل استعمال ہوا ہے آیا وہ فعل ماضی ہے یا مضارع؟ کیوں؟ اگر ماضی ہوگا تو وہ مبنی ہے، اگر مضارع ہوگا تو وہ معرب ہے۔ تو اگر اس میں جو جملہ اگر وہ مضاف ہو رہے ہیں جملہ فعلیہ کی طرف، تو جملہ فعلیہ میں استعمال ہونے والے فعل کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ فعل مبنی ہے تو یہ ظرف میں مبنی ہوں گے، اور اگر وہ معرب ہے تو یہ بھی معرب ہوں گے۔ معیار اس جملے میں استعمال ہونے والا فعل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر اسم ہے تو اسم ویسے ہی معرب ہوتے ہیں، اگر جملہ اسمیہ ہے تو ذرا غور کرنا۔ علی انہ یختار کیا؟ بناء الظرف المضاف الی الجملۃ الفعلیۃ المصدرۃ بفعل مبنی۔ فرماتے ہیں میرا مختار یہ ہے، ظرف کے معرب اور مبنی ہونے کے حوالے سے استاد شرطونی فرماتے ہیں میرا نظریہ یہ ہے، میرا مختار یہ ہے۔ وہ کیا؟ کہ ظرف جو جملہ فعلیہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اگر اس جملہ فعلیہ کا آغاز بفعل مبنی، فعل مبنی سے ہے، جیسے فعل ماضی ہو گیا، تو پھر یہاں ظرف میں بنا مختار ہے، یعنی کیا کہ ظرف بھی مبنی ہوگا۔ سواء کان بناؤہا، اب چاہے وہ مبنی ہے اصلیاً یعنی اصالتاً بھی مبنی تھا جیسے فعل ماضی ہوتا ہے، یا وہ عارضاً کوئی عارض آ گیا اور اب وہ فعل مبنی ہو گیا، ویسے وہ معرب تھا، ٹھیک ہے جی۔ دونوں کی مثالیں ہیں۔ مثلاً جہاں فعل اصالتاً مبنی ہو، الا حین عاتبت المشیب علی الصبا، اس وقت میں نے سردنش کی، مشیب یعنی عمر رسیدہ بوڑھے بندے کی، علی الصبا، صبا کہتے ہیں عشق کرنا، عشق کرنے سے میں نے اس کی سردنش کی، ٹھیک۔ ہمارا محل شاہد کیا ہے؟ حین عاتبت، یہ عاتبت فعل ماضی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب چونکہ ہینا عاتبت فعل کی طرف ہے اور جملہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ کا جو پہلا فعل ہے وہ مبنی ہے، لہذا ہینا بھی مبنی ہوگا، اور ہے بھی عاتبت مبنی، اصالتاً فعل ماضی مبنی ہوتا ہے۔ خوب۔ او عارضاً، یا وہ مبنی ہو عارض، یعنی کسی عارض کی وجہ سے مبنی ہو، ورنہ ہوتا ہو معرب ہے۔ مثال الا حین یستسبینا کل حلیم، یستسبینا کسے کہتے ہیں؟ یہ جملہ ہے جمع مؤنث کا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، الا حین یعنی اس وقت، یستسبینا کہ وہ خواتین سبی سمجھتی ہیں، بچہ سمجھتی ہیں، کل حلیم ہر بردبار کو۔ ہمارا محل شاہد ہے یستسبینا، کہ یستسبینا، ویسے یستسبی جو ہے وہ مضارع تھا، لیکن چونکہ ایک ساتھ جمع مؤنث کی علامت آ گئی ہے، اور یستسبینا جمع مؤنث کی علامت آ گئی ہے، اس کی وجہ سے عارضی طور پر اب یہ مبنی ہے کہ اس کو یستبینا ہی پڑھنا ہے۔ خوب، ہمارے لیے فرق نہیں ہے کہ چاہے اس میں جملہ فعلیہ میں استعمال ہونا فعل اصالتاً مبنی ہو یا عارضاً، اگر وہ جملہ وہ فعل مبنی ہے تو یہ ظرف بھی مبنی ہوں گے۔ یہ مختار ہے استاد شرطونی کا۔ خوب، بخلاف الجملۃ المصدرۃ بالفعل المعرب، لیکن اگر ظرف مضاف ہے ایسے جملہ فعلیہ کی طرف کہ جس کا آغاز فعل معرب سے ہو رہا ہے، والجملۃ الاسمیہ، یا جملہ اسمیہ ہے،
فَإِنَّ الْإِعْرَابَ فِيهِمَا ارجا، تو ان دونوں صورتوں میں اس ظرف کو مورب پڑھنا ارجا ہے، زیادہ رجحان رکھتا ہے، بہتر ہے، بیسٹ ہے۔ آگے فرماتے ہیں بل واجب عند جمہور بصریین، بلکہ اکثر بصریین جو ہیں، جمہور بصریین اس کو واجب سمجھتے ہیں۔ میں نے تو ارجح کہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے، اس کو مورب سمجھنا اس صورت میں واجب ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مثال اذا قلت ھذا، جب میں نے یہ کہا، یہ بات کی، حین اسلو یحیجنی، اسلو کہتے ہیں بھول جانا، یعنی اس وقت میں بھول جاتا ہوں کیا، کہ یحیجنی، کہ یہ مجھے مضطرب کر دے گی، ہیجان میں لے آئے گی۔ خوب، ہمارا محل شاید کیا ہے، حین اسلمو، حین اسلو نسلو، یہ اسلو جو ہے یہ فعل مضارع ہے کہ میں بھول جاتا ہوں، فراموش کر جاتا ہوں۔ ٹھیک، یا ایک اور سے، علم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، اننی کریم، کہ میں کریم ہوں، علی حین الکرام و قلیل، اس وقت کے جب کرم کرنے والے تھوڑے ہیں، یعنی حین اب مضاف ہے، الکرام و قلیل جملہ اسمیہ کی طرف، لہذا ہم کہیں گے کہ یہ حین جہاں پر مورب ہے، علی حین الکرام قلیل۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ فرماتے ہیں خلاصہ، اسی بات کو دوہرا رہے ہیں کہ یہ اختلاف کی بنیاد کیا ہے، معیار کیا ہے۔ معیار وہی ہے جنہوں نے خود بیان کیا دیا کہ جو لوگ پورے جملے کو معیار بناتے ہیں ان کا نظریہ کچھ اور ہے، وہ کہتے ہیں ان کو مبنی پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ جملہ مورب ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے۔ جو لوگ جملہ کی پہلی جز کو معیار بناتے ہیں کہ اس جملہ فعلیہ میں یا اس میں جملہ میں استعمال کس فعل کا ہوا، مورب کا یا مبنی کا یا اسمیہ، تو وہ اس لحاظ سے فرق آ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کل ھذا الخلاف عندہم، یہ جو نحات میں اختلاف ہے کہ آیا یہ محدود، جو زمان محدود ہیں، یہ مضاف ہو سکتے ہیں جملے کی طرف یا نہیں ہو سکتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَمَن نَظَرَ إِلَى مَجْمُوعِ الْجُمْلَةِ، جو پورے جملے کو معیار بناتا ہے، مجموعے جملہ کو دیکھتا ہے، اختار البناء، وہ کہتا ہے کہ یہ ظرف مبنی ہوں گے مطلقہ، چاہے اس جملے میں فعل ماضی استعمال ہوا، چاہے مضارع یعنی مبنی استعمال ہوا، مورب استعمال ہوا یا اسمیہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ پورا جملہ مبنی ہوتا ہے تو یہ بھی مبنی ہے۔ وَمَن نَظَرَ إِلَى صَدْرِهَا، اور جو حضرات اس جملے کی ابتدا آغاز کو دیکھتے ہیں کہ جملے کی ابتدا میں کیا ہے، فعل ہے تو آیا فعل مبنی ہے یا مورب ہے یا وہ اسم ہے، جو اس کو معیار بناتے ہیں، فَقَدْ اخْتَارَ الْبِنَاءَ مَعَ الْمَبْنِي، اگر اس جملے کا آغاز مبنی سے ہے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ ظرف بھی مبنی ہیں، والإعراب مع المورب، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر جملے کا آغاز مورب ہے تو پھر یہ ظرف بھی مورب ہوں گے۔ وجہ طلباً للمناسبت بین المتجاورین، اس لیے کہ یہ ظرف اور جملے کا پہلا جو جز ہے وہ فعل ہے، یہ اسم ہے، وہ ان کے درمیان، چونکہ یہ قریب قریب ہیں، متجاور ہیں یعنی قریب قریب ہیں، بلا فاصلہ ہیں، لہٰذا وہ اس کو معیار بناتے ہیں کہ اگر بعد والا جو جملہ ہے، جملے کی پہلی جز اگر وہ فعل جیسی ہے اس حساب سے بناتے ہیں معیار۔ یعنی اختلاف اصل میں ہے کہ آیا جملے کی جز اول کو معیار بنائیں ان کے مورب مبنی بنانے کے لیے یا پورے جملے کو۔ آج خرطونی نے معیار بنایا تھا جملے کی پہلی جز کو کہ اس میں فعل مبنی ہے یا فعل مورب ہے۔ ختم۔ چوتھا فائدہ وہ یہ ہے اس سے متعلق کہ ان المراد بالظروف اسم الزمان مطلقا للمفعول فی، فرماتے ہیں ایک اشتباہ نہ کرنا کہ ہم جب ظروف کی بات کرتے ہیں
تو آپ یہ نہ سمجھنا کہ اس سے مراد فقط مفعول فی ہے، نہ نہ نہ، ممکن ہے کہ وہ مفعول فی نہ بھی ہو۔ ہم جب ظرف کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ہے اسم زمان کہ جو وقت برداشت کرتا ہو، ممکن ہے وہ مفعول فی نہ بھی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ المراد بالظروف، یعنی ظروف سے ہماری مراد کیا ہے؟ اسم الزمان، مراد اسم زمان ہے مطلقہ، اب وہ چاہے جو بھی ہو، مبہم ہو، مختص ہو، ٹھیک ہے جی، اس کی بات کرتے ہیں۔ لل مفعول فی فقط، یعنی ظرف سے مراد فقط مفعول فی نہیں ہے، بعض صورتوں میں وہ ظرف ہوگا لیکن مفعول فی نہیں ہوگا۔ وَلِذَلِكَ يَجْرِي هَذَا الْاِسْتِعْمَالُ فِي الْمَنْصُوبِ عَنِ الظَّرْفِيَّةِ، کما رہا ہے، فرماتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ظرف اس کا استعمال جائز ہے، کس میں؟ منصوب عن الظرفیہ میں، یعنی جب وہ منصوب ہوتے ہیں بنا پر ظرفیت کے، اس کو جائز ہوتا ہے۔ وَفِي غَيْرِهِ، یعنی غیر منصوب میں بھی ایسا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ وہ منصوب نہیں ہے، ظرف ہے۔ مثلا ہَذَا یوم ينفع الصادقین صدقہم، اب ہذا یوم، یہ یوم جو ہے یہ خبر ہے ہذا کے لیے، اب یہ مفعول فی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ ظرف ہے، حالانکہ یہ منصوب نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ پانچواں فائدہ اس سے مربوط یہ مضاف الیہ سے ہے، فرماتے ہیں یشترط فی الجملہ، یعنی کیا کہ جب ظرف کسی جملہ کی طرف مضاف ہوتا ہے تو اس جملہ میں پھر کوئی ایسی ضمیر نہیں ہونی چاہیے جو ضمیر اس ظرف کی طرف پلٹ رہی ہو، نہ، یہ شرط ہے کہ اس جملہ میں کوئی ضمیر نہ ہو جو دوبارہ ظرف کی طرف پلٹ رہی ہو۔ یشترط فی الجملۃ، جملہ میں، یعنی مراد کیا جملے سے؟ یعنی اس مضاف الیہ میں، کہ ظرف کے مضاف الیہ جملہ میں یہ شرط ہے ان لا تکون مشتملۃ علی ضمیر، کہ اس جملہ مضاف الیہ میں کوئی ایسی ضمیر نہیں ہونی چاہیے یعود الی المضاف، جو مضاف کی طرف جا رہی ہو، مضاف تو وہی ظرف تھا۔ لہذا جئت یوم جاء زید کہنا صحیح ہے کہ میں آیا جس دن زید آیا، لیکن جئت یوم جاء زید فیہ کہنا غلط ہے، چونکہ فیہ میں جو ضمیر ہے یہ دوبارہ اسی یوم کی طرف جا رہی ہے، یہ صحیح نہیں، ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ آخری فائدہ اس بحث سے وہ یہ ہے، فرماتے ہیں اذا صدرت الجملۃ المضاف الیہا بحرف نفی، پوری توجہ آخری بات، فرماتے ہیں وہ جملہ جو مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے ظرف کا، اس جملہ مضاف الیہ کا آغاز اگر حرف نفی سے ہو رہا ہو، یعنی اس میں جو جملہ ہے ابتدا میں حرف نفی آ جائے، ٹھیک، جیسے مثال دے رہے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اب دیکھو نا، لا تملک، یہاں لا نفی آ گئی، لا نفی ہے، جبکہ یہ ہے یوم کا مضاف الیہ، یوم کا مضاف الیہ جملہ ہے لیکن اس جملے کا آغاز لا نفی سے ہو رہا ہے۔ حکم المضاف من حیث الاعراب والبناء بکون کالسابق، آیا ظرف معرب ہوگا یا مبنی؟ فرماتے ہیں وہ پہلے کی طرح ہے، کیا کہ جیسے پہلے تھا اس کا معیار وہی ہوگا، یعنی اب چونکہ لا نفی ہے تو اب یہاں پر ہم نے اس کو معیار نہیں بنانا، کہ یہ نہ ہوتا تو وہاں ہم نے اس ظرف کو کیا پڑھنا تھا؟ معرب پڑھنا تھا یا مبنی، اب بھی اس کو اسی طرح پڑھیں گے، یکونو کالسابق، ٹھیک ہے جی، مضاف کا حکم آیا مضاف معرب ہے یا مبنی، یکونو کالسابق وہ پہلے کی طرح ہے، ٹھیک۔ اب فرماتے ہیں آخر میں فَإِن كَانَ حَرْفُ النَّافِيَ لِلْجِنْسِ، اب اس ظرف کا مضاف الیہ جملہ
جس جملے پر حرف نفی داخل ہے اگر وہ حرف نفی لائے نفی جنس کا ہو. پیچھے آتا نا حرف نفی، یہاں ہے کہ اگر وہ حرف نفی لائے نفی جنس کا ہو پھر کیا کریں؟ فرماتے ہیں 3 صورتیں. نمبر 1 جیسے یوم لا حرا ولا بردا، فرماتے ہیں جازا فسمہا، اس لائے نفی جنس کے اسم پر جائز ہے الفتح، ہم اس کو فتح پڑھیں علی البناء مبنی قرار دے کر کہ یوم لا حرا یوں کریں. ٹھیک ہے. والرفع، اور اس پر رفع پڑھیں یعنی یوم لا حر ولا بردن یوں پڑھیں. وہ کیوں؟ علی الغائها، کہ ہم اس لا کو عمل سے ملغا کر دیں، لا عمل سے ملغا ہو. او اعمال عمل لیسا، یا ہم اس کو لیسا والا عمل دیں. جیسے او لیسا کا جو اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، افعال ناقصہ کا جو اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. والجر، اور اس پر جر پڑھنا بھی جائز ہے، یعنی یوم لا حرن ولا بردن یوں پڑھنا بھی جائز ہے. علی اعتراضھا بین المتضائفین، جر کیوں پڑھیں گے؟ یہ کہہ کر کہ یہاں لا لائے زائدہ ہے جو متضائفین یعنی مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان واقع ہوا، یہ لا زائدہ اس کا کوئی کردار نہیں، لہذا یوم لا حرین گویا اصل میں تھا یوم حرین، چونکہ لا کی کوئی کردار نہیں ہے لہذا اس کو مجرور پڑھنا بھی جائز ہے. انشاءاللہ اس بات سے اضافت میں آخری ایک بات رہے گی اضافت لفظیہ کی، وہ صبح کے درس کل کے درس میں انشاءاللہ مکمل کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد.